ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ نانا کی لاش پر بیٹھے ہوئے 3 سالہ بچے کی تصویر نے میں سمجھتا ہوں کہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں، آزاد کشمیر میں ہی نہیں، پورے پاکستان میں ایک ان کے کہتے ہیں نا عوام کے دل و دماغ میں ایک آگ سی لگا دی، ان کے جذبات کو مشتعل کیا ہے۔ لیکن یہ یقین رکھنا ہمیں چاہیے کہ اس کے باوجود جو ہے عالمی ضمیر محو خواب رہے گا، اور وہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت اور کہتے ہیں نا آزادی کے چیمپئن مغربی ممالک ہیں، ان کی بھی جو منافقانہ قسم کی خاموشی ہے، ان کا جو کردار ہے وہ بھی اسی طرح بدستور رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بالکل ویسے ہی جیسے مسئلہ کہتے ہیں فلسطین پر ہے۔ اور ہمیں یہ بات بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے مسئلہ فلسطین ہو، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، یہ کس کی پیداوار ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں جو ہے برطانوی سامراج کا کردار ہے، اور پورے مغربی ممالک نے 70-80 سال سے ان دونوں مسئلوں کی نشو نما کر رہے ہیں۔ جہاں تک رہ گئے ہمارے برادر مسلم ممالک، اس میں آپ 1-2 کو چھوڑ دیں، باقی تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کا جو دھندا ہے بھارت سے ویسے ہی چلے گا، آپ کو ایک لفظ جو ہے مذمت کا ان کے کہتے ہیں نا سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہمارے جو حکمران ہیں وہ بدستور کہتے ہیں نا عالمی ضمیر کے سامنے، عالمی طاقتوں کے سامنے اپیل کرتے رہیں گے، وہ التجا کرتے رہیں گے کہ دیکھیے بھارت جو ہے کتنا ظلم کر رہا ہے، للہ جو ہے آپ نوٹس لیں ان معاملات کا۔ لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور جو تاریخ کا سبق ہے کہ جن الفاظ کی تائید کے لیے طاقت نہیں ہوتی وہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں اگر اپنی آزادی کا دفاع کرنا ہے یا آزادی کی جنگ لڑنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں خود سب سے پہلے کھڑا ہونا ہوگا، اس کے لیے خود ہمیں لڑنا ہوگا اور قربانی دینی ہوگی۔ ہم بالکل کہتے ہیں نا کہ بھارت پہ تنقید کرتے ہیں، جائز تنقید کرتے ہیں، ہم مغرب کی کہتے ہیں دورے معیار پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل جائز کرتے ہیں، لیکن ہم آج کے پروگرام کا جو آغاز کریں گے ناظرین، وہ کریں گے خود اپنے اوپر تنقید سے کہ اب تک مسئلہ کشمیر پہ ہم نے کیا تو کیا کیا، ہماری جو کہتے ہیں حکمت عملی کیا کارآمد ثابت ہو رہی ہے، ہماری سمت درست ہے، ہم وہی جو کہتے ہیں نا جنگی بنیادوں پہ جو ہمیں کرنا چاہیے کشمیر کے لیے ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ قانون کے پاس لے کے جائیں گے۔ ابھی وہ انکاؤنٹر ہوا تو اس کو باہر گاڑی سے اتارا اور اس کے بعد اس کو فائر کیا۔ جینے والوں پہ صدا تمس پہ خون پالا بچس تمس بچس ساتھ مورت۔ اور اس اہم ترین موضوع پہ ناظرین گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار، مشال ملک صاحبہ ہمارا ساتھ دیں گی اسکائپ پر راولپنڈی سے، کہتے ہیں نا کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کی ایک بڑی مؤثر آواز ہیں یاسین ملک صاحب کی بیگم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یاسین ملک صاحب ایک عرصے سے جو ہیں تلاڑ جیل میں مقید ہیں، ان پہ ہر طرح کے مظالم جھوٹے مقدمات ان پہ قائم ہو چکے ہیں، اور جناب ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے الطاف حسین وانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کشمیر کی یہ بھی ایک بہت ہی بھرپور ایک کہتے ہیں نا مضبوط آواز، کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے یہ سربراہ ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حارث نواز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں اگر کہ 5 اگست کے بعد پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اور جو بھی ہم لوگوں نے جوابی کارروائی کی ہے کس حد تک مؤثر رہی ہے؟ وہ دیکھیں 5 اگست کے بعد انڈیا نے یہ آپریشن جو بھی ریووک کرنا تھا 370 کرنے سے پہلے انہوں نے ایک ضرور انالیسس کیا ہوگا کہ پاکستان کے ریئیکشنز کیا ہوں گے، واٹ ورڈ ول ڈو، اور پاکستان کیا کرے گا۔ پاکستان نے اسے ایک سٹیپ ایکسٹرا نہیں کیا، یہ کبھی کیا ہوگا جو انہوں نے جو پلان کیا انہوں نے سوچا ہوگا پاکستان احتجاج کرے گا، پاکستان یونائٹڈ نیشن میں جائے گا، پاکستان OIC میں جائے گا، پاکستان انسانی حقوق کمیشن میں جائے گا، واچ ڈاگس میں جائے گا، اور وہاں جا کے کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی ہم نے وہ کیا، نہ ہم نے ان کی کمرشل فلائٹس بند کی، نہ ہم نے ان سے تجارت بند کی، نہ ہم نے کوئی اوفینسو پوسٹر دکھایا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جی ہم نے کی 2 جو نیوکلیر پاورز ہیں یہ آمنے سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے کہیں خدا نہ خواستہ اگر لڑائی ہوئی ان کی تو کہاں ڈائنامکس لڑائی کی ہوتی ہیں، کیا ہوگا وہ نہیں بتایا گیا۔ اب پھر افغانستان پیس پروسیس میں ہم نے بڑے سپورٹ کیے، بالکل وی شوڈ ہیو ڈن اٹ۔ ہم نے امریکہ سے ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے تھی کہ جی ہم نے یہ آپ کے لیے کیا ہے، اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ فار اس۔ ہمارا کشمیر جس کے اوپر ایک یونائٹڈ نیشن کا چارٹرڈ ہے، ایک ریزولوشن ہے، اس کے بعد پھر شملہ معاہدے میں اگین وہ بائیلیٹرل ایشو ہے، تو کیسے انڈیا اس کو کر سکتا ہے؟ آپ کے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ جو ہے پرماننٹ تعینات ہے لائن آف کنٹرول کے بعد، سروڈ اوور دیئر آل دا ٹائم۔ تو ان چیزوں کے باوجود ہم صرف اگر یہ کہتے رہیں گے
جب تک آپ کے ملک کوئی مدد نہیں کرے گا, جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے, اینڈ یو ول لک انٹو the eyes of the enemy and tell them we mean business. جاہرانہ پوسچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مشال صاحبہ, روایتی سفارتکاری جو ہے پاکستان کر رہا ہے جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, لیکن بھارت کی جتنی حکمت عملی ہے وہ ساری کی ساری غیر روایتی ہے. اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا اب تک انداز رہا ہے مدھم چلنے کا, سفارتکاری کا, یہ بھارت پہ دباؤ ڈال سکتا ہے؟ جی دیکھیں, جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو جورسڈکشن جو چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 میں فال کرتی ہے یو این چارٹر کے, اس کے مطابق اس ڈسپیوٹ کو ہائی لائٹ کرنا اسپیشلی پوسٹ 370 یا 35A کی ایبروگیشن یہ انڈینجر کرتا ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو. جو بات بریگیڈیئر صاحب نے کی ہے, آئی ایگری ود ہم آن میجورٹی آف دا تھنگس کہ کوئی اسٹرانگ قسم کی, روبسٹ قسم کی ریزنٹمنٹ شو نہیں ہوتی. نیگوسیشنز اور ریکنسیلیشن کی زیادہ ڈپلومسی نظر آئی ہے اس رجیم کی بھی, اور کمپیئر کرنا پچھلی رجیمز کے ساتھ بھی آئی تھنک اٹ از ناٹ اپروپریٹ, بیکاز اب تو جیسے شہرہ کٹ گئی ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں جو ظلم ہو رہا ہے, پھر کرونا بھی آیا ہے, ڈبل لاک ڈاؤن, تو اس کے اوپر جتنے وی ریئلی نیڈ ٹو ریٹروسپیکٹ, وی نیڈ ٹو سی دا لیگل آپشنز دیٹ وی ہیو, وی نیڈ ٹو ٹیک اوپینین فرام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ایکسپرٹس اینڈ نیشنل لا کے ایکسپرٹس, کیونکہ یہ ایک لا فیئر کیا ہے انڈیا نے اینڈ ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. اور اس کے اندر بہت بہت وائٹل ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اس کے اوپر اپنے کوئی اسپیشل انوائز ہوتے, ابھی تک انوائز نہیں کیے گورنمنٹ نے نامنیٹ, جو کہ ایکسپرٹ ہوں کشمیر پر یا کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز ہوں جو پاکستان یا آزاد کشمیر میں سیٹلڈ ہیں, جن کا ایک کیلیبر ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ جاتے مشال یہ جو ہمیں کرنا کیا چاہیے, جو نیبرز ہیں ان کے اندر کرنا کیا چاہیے اس پروگرام میں گرو کراتے, وہ ویسے ہی لوگ اس کی فیشسٹ رجیم سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کرنا کیا, حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس پہ ذرا سا ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ آپ کا فیڈ بیک آگے میں چاہوں گا وانی صاحب سے کوئکلی کامنٹ لوں, پہلے ذرا اس چیز کو ریپ اپ کریں کہ وانی صاحب پاکستان کا جو اب تک حکمت عملی رہی اس سے آپ کے نزدیک کوئی دباؤ پڑا بھارت پہ یا کچھ بھی نہیں ہوا؟ دیکھیں, صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی دباؤ پڑا ہوتا تو بھارت اپنے عزائم میں, اپنے جو اس نے آگے کی حکمت عملی تھی اس سے آگے نہیں بڑھتا. جب 5 اگست کے واقعات ہوئے اس کے بعد سے ہم نے, جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, روایتی سفارتکاری تو کی, ہم اقوام متحدہ میں گئے, ہم مختلف جگہوں پر گئے, پرائم منسٹر نے بات کی, وزیر خارجہ نے بات کی, OIC میں گئے, ریزولوشنز آئے, لیکن یہ ریزولوشنز اور کنڈیمنیشنز جو ہیں عرصہ دراز سے آ رہی ہیں, لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ اس خطے میں اکثر لوگ ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. نیوکلیر فلیش پوائنٹ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں, اس انداز میں وہ سامنے آ جائے, اور تب جا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کسی جگہ کسی قضیے میں شامل ہوتی ہے, اس میں دخل اندازی کرتی ہے. 5 اگست کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی, جو میرے خیال میں جو حکمت عملی, ناقص حکمت عملی تھی اس وقت کی, گو کہ آئی ایم ناٹ فار دا وار, جنگ کے لیے میں بھی نہیں ہوں, کوئی چاہتا ہے کہ جنگ ہو, لیکن ہم نے جنگ کو بالکل ٹیبل سے ہٹا دیا اس وقت. وہ وجہ وہ ایک لمحہ تھا جس سے بھارت کو شے ملی, اور بھارت نے پھر یہاں ہی نہیں بس کیا کہ 370 اس نے ختم کیا, 35A ختم کیا, یا اس نے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کرنی ہے یا باقی چیزیں, بلکہ اس نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک کو بھی کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی اور اسے اپنے اندر ملانے کی بات کی. تو المختصر بات یہ ہے کہ سفارتکاری اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کوفی عنان نے کہا تھا کہ ڈپلومیسی بیکڈ بائی فورس از ایون بیٹر. تو اگر اس طاقت کے ساتھ اس سفارتکاری کو کیا جائے, وہ ساتھ ہو, تو وہ بہتر ہو سکتی ہے, اس کے بہتر نتائج مل سکتے تھے. آپ نے بتایا جیسے کہ ہم نے اس افغانستان پیس پروسیس میں اتنی مدد کی, اس سلسلے میں پاکستان رہا, لیکن اس سے پاکستان کو ابھی تک حاصل کیا ہوا, اس چیز کے ثمرات کیا ہیں پاکستان کے لیے فارن پالیسی میں, اور اس کی ساورنٹی کے لیے اور اس خطے کی سلامتی کے لیے کشمیر ایک اہم چیز ہے. اور کشمیر پر کون سی پیش رفت امریکہ کی طرف سے ہوئی یا مغربی طاقتوں کی طرف سے ہوئی یا ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کو ہم نے فیسلٹیٹ کیا. تو اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی, جو میرے خیال میں نہیں ہوا ہے. ہاں, روایتی سفارتکاری تو ہوئی, وہ ایک جو پاسبلٹیز سفارتکاری میں تھی وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا محدود اس کا سفارتکاری کا جو اثر ہونا تھا بڑا محدود ہونا تھا.
اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے بھارت پہ دباؤ نہیں ڈال سکی. میرے خیال میں تینوں شرکا کی یہی رائے ہے جو ایک کہتے ہیں نا ہمارے پروگرام میں اتفاق رائے ہے, قومی اتفاق رائے ہو نہ ہو, پروگرام میں اتفاق رائے کہ بھارت کے غیر روایتی اقدامات کے جواب میں روایتی سفارتکاری جو ہے وہ کام کی نہیں ہے, وہ ایک حد تک جا سکتی ہے, اس سے آگے نہیں, یہی جسٹ ہے نا. اب لیکن جو دل شکن چیز ہے میرے خیال میں وہ یہ بہت زیادہ ہے کہ جی ہماری سیاست کی جو ڈگر ہے وہ وہی روایتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسی قسم کے اختلافات ہیں, اس میں ہم لوگ آپس میں سر پٹول کر رہے ہیں, ہمارے کہتے ہیں نا ایجنڈا پہ ہمیں نظر نہیں آتا, کشمیر کا مسئلے پر وہ تڑپ, وہ لگن, وہ جوش جذبہ, جنگی بنیادوں پہ اقدامات کرنا وہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ دیکھیں وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی پارلیمنٹ میں ایک اسپیشل کشمیر سیشن ہونا چاہیے تھا, جس میں بار بار ہونا چاہیے تھا, ایک بار کیوں ہونا چاہیے تھا, اور کشمیر پہ ڈسکس کر کے ایک بڑا اسٹرانگ جوائنٹ سیشن آف سینٹ اور اسمبلی کا ہوتا, جوائنٹ ریزولوشن جاتا. وہ ایک ڈیموکریٹک وے سے جب دنیا کو پیسے جاتا ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے. نمبر 2, اس کے بعد وہاں ایک ریزولوشن کہ جی ہم کشمیر کی مدد کریں گے. یہ جنیوا کے کنونشن میں یونائیٹڈ نیشن کے چارٹرڈ میں یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی ملک کسی ایک ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے آکوپائڈ ٹیریٹری پہ, وہاں لوگوں کا رائٹ ہے کہ بے شک عام اسٹرگل کریں, مسلح مزاحمت کرنے کا انہیں رائٹ ہے, اور اس کے بعد وہ کس کو انوائٹ کریں تو وہ دوسرا ملک بھی اس کی مدد کرنے کا لیجیٹمیٹ ہے. تو بات یہاں تو ان کے اپنے لوگ ہیں نا, آزاد کشمیر تو ان کا اپنا ہے, باہر سے لوگ تو نہیں جا رہے. ہم شارک کی بات کرتے ہیں, بات یہ ہے یو آر اے نیوکلیئر کنٹری, وی ہیو نیور بیہیوڈ لائک اے نیوکلیئر کنٹری. آپ کم از کم یہ تو اناؤنس کریں جی کہ وی آر گیونگ اے ٹائم بریکٹ, ریووک دس آرٹیکل جو آپ نے کیا ہے 35A ریووک کریں, ادروائز آفٹر 3 months پاکستان ول اسٹارٹ سپورٹنگ دا اسٹرگل آف کشمیریز. دنیا میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, یہ آپ کا رائٹ ہے, اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن کا ڈسپیوٹ ایریا ہے, شملہ ایگریمنٹ میں ڈسپیوٹ ایریا. ہاؤ کین یو یونیلیٹری اب جا کے قبضہ کر لیتے ہیں؟ کیسے, مطلب اگر وہ دہشت گردی کہتے ہیں تو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ آپ کے ملک میں اوپنلی ان کا پرائم منسٹر, ان کا سیکورٹی ایڈوائزر, ان کے انڈین پروگرام میں جی ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں, اینڈ بلوچستان از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ انٹرنیشنل کنٹری, وہ بھی ثبوت ہے ہمارے پاس. تو آپ وہ کر رہے ہیں, پھر اس کے گلبشن یاد دے ہوئے ابھی آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. اینڈ وی آر سو اپولوجیٹک, وی ہیو ٹو شو یہ انڈین ہندو کی جو یہ ایکسٹریمزم جو ان کا ہے, ان کو جتنی سختی کریں گے ٹھیک کریں گے. چائنا نے دیکھنے کا کیا حل کیا ہے, چپ کر کے بولا, پرائم منسٹر ایک بل میں چپ کے بیٹھا ہوا تھا. تو ہم کیوں ایسے بات کرتے ہیں؟ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی اینڈ ڈٹرمنیشن آپ کو شو کرنی پڑے گی, بے شک آپ کا سائز نہ ہو, اپنی قوت ارادی دکھائیں, اپنا کمٹمنٹ دکھائیں. اچھا, مجھے ایک سابق وزیر نے بڑی دلچسپ بات بتائی تھی ناظرین, انہوں نے کہا کہ جی جب ہمارے لوگ نیگوسیشن میں جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, خصوصاً مغربی ممالک کے ساتھ, اس میں مطلب ادھر سے تو ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہماری طرف سے کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم کیا ان سے چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے 5 منٹ میں میٹنگ میں بتا دیتے ہیں کہ جی آپ سے ہماری یہ خواہشات ہیں, ہم کنفیوژن میں, ہم دوستی برائے دوستی کے چکر میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں. مشال صاحبہ, ہماری سیاسی رقابتیں ہیں جس طرح کی وہ ہیں, مسائل چل رہے ہیں آپس میں, آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا قومی ترجیحات میں مسئلہ کشمیر جو ہے بدقسمتی سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے, اس پر نہ ٹی وی پہ اتنے ٹاک شو ہوتے ہیں, نہ اس پہ اتنی لڑائی ہوتی ہے, نہ ہم بات کرتے ہیں, مطلب زیادہ توجہ ہماری بہت ہی عامیانہ سطحی مسائل پہ رہتی ہے. جی دیکھیں, ہم لوگوں کا نیشن ساؤتھ ایشیا ویسے بھی ایموشنل ریجن ہے اور ایموشنز ہمارے بہت اسٹرانگ ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے جو پاکستانی نیشن ہے اس کا اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ سب ایک ہیں. تو پرابلم اور ایشو پبلک کو کنونس کرنے کا نہیں ہے, پرابلم اور ایشو ہے دا پاورز دیٹ بی, جو ملک کو جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں ان کے پاس تو کوئی کم از کم 5 یا 10 سال کا تو پلان ہو, کیونکہ کشمیر ایک فکسڈ ایجنڈا ہے. جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی UN ریزولوشنز کے مطابق, یا اس کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, تو اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کا, اس کے اوپر ایک گلوبل سپورٹ, گلوبل سمپتھی, سارے لیگل ایونیوز کو کس طرح ایکسرسائز کرنا. سال میں مثال کے طور پہ مطلب کہ ایک سال میں آپ نے کتنی ڈیلیگیشن بھیجنی ہے کشمیر کی, اور کن کن ممالک میں بھیجنی ہے, اور کہاں کہاں اپوائنٹمنٹ سیک کرنی ہے فارن منسٹر سے باہر کے ممالک کے, یا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, یا یونائٹڈ نیشنز میں لابی کرنی ہے کشمیر انوائے بنانے کے لیے. یہ جان دینے کو تو عوام تو تیار ہے کشمیریوں کے لیے, جہاں تک مجھے میں نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے, مگر صرف جان نہیں ان کو چاہیے, ان کو بھی ریسرچ چاہیے. ان کی مدد ہو سکتی ہے کہ ان کا پیغام دنیا تک ایک اسٹرانگ اور اگریسو مینر میں پہنچایا جائے, اور کنٹینیوسلی پہنچایا جائے. آپ یہ گورنمنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کا کیا ہے سینٹیمنٹس, تو ہمیں سب کو پتہ ہے
سینٹیمنٹس تو انکنڈیشنل ہے پاکستان کی پبلک کے. تو اس پہ ایک ٹھوس جس طرح ایک نیشنل ڈائیلاگ نیشنل نیریٹو کو ایک ان پریکٹس ایک بک ہو 5 ایئر پلان ہو, پتا ہو کہ آگے کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں, امپیریکل ایویڈنسز کو اسٹڈی کیا جائے. جتنے فیلئرز یا سکسیسز ہوئی ہیں دنیا بھر میں جو پیس پروسیسز چلے ہیں, چاہے وہ ناردرن آئرلینڈ کا ہے, چاہے وہ جرمنی کا ہے, ایسٹ اور ویسٹ, بہت سے اور بھی ہیں وہاں پہ جن کے اندر سکسیسز یا جو بھی, اور وہ تو بڑا مرحلہ بڑا دور کا ہے. میں کہہ رہا ہوں پیس پروسیس کا مسئلہ تو بڑا دور ہے ابھی تو. دیکھیں بات یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, سروائیول کی لڑائی ہے اس وقت. ہم لوگ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں, یہ کافی سالوں سے پتا تھا یہ ہو جانا ہے آرٹیکل 370, کوئی نئی بات نہیں تھی. آپ نے ویسے بڑا بات کی, تو ہم لوگوں نے جب تک ہم پڑھائی نہیں کریں گے, ہم اس کے اوپر کوئی ٹیم 25 لائرز کی ٹیم نے مل کے 6 مہینے کے اندر پورا پلان بنایا, اور یہ آرٹیکل 370 جو بہت ہی نوٹوریس وے میں 35A کو ہٹا دیا, وہاں پہ ایک لا فیئر کیا. اس کے رسپانس میں کیا ہمارے پاس ایک لیگل فل فلیج ٹیم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے کیا کیا ایٹ لیسٹ وہ آئے, وہ ہمیں بتائے, وہ ایجوکیٹ کرے کہ کیا کیا, یا گائیڈ کرے گورنمنٹ کو کہ کن کن ایونیوز کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. بیسک کام نہیں کر رہے, بیسک کام ابھی تک نہیں ہوئے. وانی صاحب, ایک زمانے میں جس طرح آج کل ہمارے یہاں بار بار ہماری حکومت کی طرف سے اپیل جاتی ہے, کہتے ہیں نا وہ عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے, ایک زمانے میں اسی طرح ہم لوگ جو تھے بار بار اپیل کیا کرتے تھے بھارت سے کہ مذاکرات کر لیں, اور اتنا اپیل کرتے تھے کہ شرم آنے لگی تھی, اور ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں وہی جواب ملتا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے, اپیلوں کی سفارت کاری ہو رہی ہے, عالم بالکل لگتا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے بھارت کوئی ظلم کرتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ذرا عالمی ضمیر دیکھے, یا ان کو معلوم ہونا چاہیے جیسے وہ لوگ بے خبر ہیں. تو عالمی ضمیر تو جاگنے والا نہیں ہے, پہلا مرحلے پہ تو آپ کو خود ہی کچھ کر کے دکھانا ہوگا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ عالمی ضمیر کو جگانے کی یا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جاگا نہیں ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, اور ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کیا وہ ایکٹ کرتا ہے اس طرح سے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے, اور وہ کیوں کرے گا. بات یہ ہے کہ جیسے اقوام متحدہ کی بات ہے, اقوام متحدہ تو بڑی طاقتوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے, ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے, جہاں پر ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ کشمیر جیسے معاملات, جہاں فلسطین کا معاملہ ہو, کشمیر کا معاملہ ہو, ایسے دوسرے معاملات ہیں, وہاں پر عالمی برادری کی جو وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے, وہ نظر نہیں آتی ہے. وہاں پر وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے طاقت سے بات کرنی ہے. پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے, جب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے, ہم مذاکرات چاہتے ہیں, تو اس سے ہم تو کہتے تھے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھیں ہم کتنے امن پسند لوگ ہیں, ہم مذاکرات چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے, وہ دشمن یہ زبان سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتا گیا, اور اس نے اپنے پلان امپلیمنٹ کیے. مودی نے 2014 سے آ کر ہی شروع کیا تھا کہ میں نے یہ 370 35 ختم کرنا ہے, اور ایک ہندوستان, ایک زبان اور ایک کلچر نافذ کرنا ہے پورے خطے میں, اور اپنے ہندوتا ایجنڈے پر کام کرتا رہا وہ. اور ہم یہ چیز کہتے رہے کہ ہم جی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اگر ہندوستان تیار ہو. ہندوستان تو تیار ہی نہیں ہوا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں واپس ہو جائیں. دیکھیں, جب تک ہم بھی طاقت کی بنیاد پر پریورٹائز, جیسے مشال بھی کہہ رہی تھی, بریگیڈ صاحب نے بھی کہا, ہم نے اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو پریورٹائز کرنا ہے. کیا چیز ہم نے پہلے کرنی ہے, کون سی چیز بعد میں کرنی ہے, کون سی چیز کس وقت کرنی ہے. اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, جس طرح سے ہندوستان نے 80 لاکھ کشمیریوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے, ان پر 9 لاکھ فوج بٹھائی ہوئی ہے. آئے روز آپ سنتے ہیں, کل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. عامر صاحب اگر آپ پیچھے جائیں گے 1990 میں 18 مئی کو اسی ہندوستانی فوج نے اننت ناگ میں ایک بارات جا رہی تھی, اس سے دلہن کو نیچے اتارا, اس کی چچی کو نیچے اتارا, ان کے ساتھ ریپ کیا, گینگ ریپ ان کا ہوا, اور ان کے بعد ان کو گولیاں ماری گئی, اور دلہن کے بھائی اور چاچا کو موقع پر ہی وہاں پر شہید کر دیا گیا. یہ 90 کی بات ہے, اور یہ چیزیں آتی رہی کشمیر میں اور چلتی رہی ہیں. اور آج جس طرح سے انٹینسیفائی ہو رہی ہیں, اس کا جواب
اگر مجھے خطا اس کا کلامی کرنے جواب میں دیں اقوام مجھے متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط ہے. ذرا میں خطا کلامی کروں گا کیونکہ مجھے کہا یہ جا رہا ہے وانی صاحب کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین تو ہم بات کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کی اندرونی صورتحال کیا ہے, بھارتی مظالم کی وہاں پہ کیا نوعیت ہے. اخبارات میں پڑھنا ایک بات ہوتی ہے لیکن وانی صاحب کے پاس جو ہے براہ راست خبریں آتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کچھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہوا مشال ملک صاحبہ نے, اور وانی صاحب نے. وانی صاحب, ابھی آپ وقفے سے پہلے جس طرح ہمیں بتا رہے تھے کہ جو مظالم کی انتہا ہے, آپ نے بارات والا واقعہ بتایا, ابھی پھر سپورہ میں جو گزشتہ روز ہوا کہ بزرگ کو شہید کیا گیا, ان کے 3 سالہ بچے کی تصویر نے پورے میرے خیال میں ہر آدمی کے دل و دماغ میں جو بھی ذرا سا فیئر مائنڈیڈ ہے آگ لگا دی کہ وہ 3 سالہ بچہ ان کی لاش پہ بیٹھا ہے. کیا وہاں پہ صورتحال ہے, اور کیا آپ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ منظرنامہ بتا سکتے ہیں وہاں کا؟ جی دیکھیں, 5 اگست کے بعد کشمیر سے بہت سے SOS بہت سارے لیڈروں نے آپ کے سامنے بھیجے, آپ کے لیے بھیجے کہ ہمیں بچائیے, عالمی طاقتوں کے لیے بھیجے اور مسلم امہ کے لیے بھیجے کہ ہمیں بچانے کے لیے کوئی آئے, ہم کس طرح سے مظالم کو فیس کر رہے ہیں. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو وہ تو کل کا واقعہ آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہندوستانی فوج مظالم کر رہی ہے اور کس طرح سے نہاتے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر رہی ہے, اور پھر کس طرح سے بین الاقوامی قوانین اور اپنے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں. ایک معصوم بچے کی تصویر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں ایک بسکٹ دے کر اس کی تصویر وائرل کرتے ہیں اور بغیر اس کے خاندان سے پوچھے. یہ تمام چیزیں کشمیر میں لگاتار ہندوستان کی فوج کر رہی ہے. بستیاں تباہ کی, یہ جون کا جو پچھلا جون کا مہینہ ہوا خونین مہینہ تھا, 46 لوگ اس میں شہید کر دیے گئے. 35 ایسے واقعات ہوئے جہاں پر گھروں کو مسمار کیا گیا, جوانوں کو شہید کیا, گرفتار کیا گیا. اور ہماری پوری قیادت اس وقت دہلی کے تہاڑ جیل میں اور دوسرے جیلوں میں ہندوستان کے ہیں, جن کو جو ایسے جیل ہیں جہاں پر کورڈ جو یہ پینڈیمک ہے, یہ وبا جو ہے وہاں پھیلی ہوئی ہے, اور ہمارے تمام قائدین کو اس کا بھی خطرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مقدمات. بات ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی بات آپ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, ابھی تک یہ تو صحیح بات ہے کہ سارے چاہتے ہیں, پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں, پاکستان کی سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ کشمیر آزاد ہو, کشمیریوں پر ظلم ختم ہو, اقوام متحدہ اس میں عمل و دخل کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہماری لوگوں کی, تو وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. آپ دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں میں ہی شاید سب سے آگے ہوں, دوسرا سب سے آگے. اس وقت دنیا کو میسیج یہ دینے کی ضرورت ہے, وی آر کنسرنڈ اباؤٹ کشمیر. اگر کشمیر میں ظلم بند نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ پیغام پاکستان کی پارلیمنٹ سے جائے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے جائیے. میں یہ چاہتا تھا کہ جب پرائم منسٹر نے اس پینڈیمک میں بہت ساری جو کانفرنسیں آن لائن کی, تو ایک لیڈرز کی کانفرنس جو ہے وہ کی جاتی کشمیر کے اوپر. اس سنگین صورتحال پر سر جوڑ کر بیٹھتے کہ ہم یہاں سے کیسے آگے نکل سکتے ہیں, کس طرح سے کشمیریوں کی مدد کی جا سکتی ہے, تاکہ کشمیر کے عوام کو بھی ایک مضبوط اور مربوط ان کو ایک پیغام جاتا ہے, ان کے حوصلے اور مزید بلند ہوتے اپنی جدوجہد میں جو وہ جدوجہد نہتے ہندوستان کے خلاف کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے مضبوط پیغام جانے کی ضرورت ہے, اور وہ ہماری کم از کم پارلیمنٹ سے ابھی تک گیا نہیں. مشال صاحبہ, وہ کہتے ہیں کہ حق خود اختیاری کا مسئلہ بھی اور انسانی حقوق کا مسئلہ بھی, اور آپ بڑا ایکٹیو ہیں انسانی حقوق کے, ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر. آپ کے خیال میں جو ظاہر ہے کہ جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں, اخبارات میں مغرب کے کور بھی ہو رہے ہیں, ان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پہ بات کریں, لیکن کیا یہ ان ممالک کی جو کہتے ہیں نا حکومتیں ہیں, ان پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کیا اس پہ فرق پڑے گا؟ یا ہم نے دیکھا ماضی میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بولتی رہتی ہیں, اخبارات میں خبر لگتی رہتی ہے, لیکن جو ان کے ریاستی انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی انصاف آپ کو نظر نہیں آتا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جی دیکھیں, اگر ہم UN چارٹر کو لیں, جنیوا کنونشن, ایسٹ ٹمور کی انڈیپینڈنس اور بائیفرکیشن سوڈان کی,
اور نمبر آف ادر جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا امپیریکل ایویڈنسز کا کہ جہاں جہاں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے اندر اسٹرینتھ ملی ہے اور وکٹریز ملی ہیں. اس لیے کشمیر ایک ایسا ایشو نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ول کریٹ کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ابھی پچھلے پینلسٹ نے بھی جو بات کی ہے کہ ویبینار از مسٹ جو ہونا چاہیے پاکستان کی حکومت کی طرف سے, اینڈ the Prime Minister should be hosting it, and because this is an issue کیونکہ ڈبل لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کشمیر میں, جس طرح کورونا کی وجہ سے ویسے ہی لوگ ان کا قتل عام ہو رہا ہے, مگر دوسری کورونا تو انڈین آرمی ہے وہاں پہ, جس طرح ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے اوپر بھی کانٹیکٹ کرنا. پھر اس کے بعد جو ایک میں سمجھتی ہوں فارن آفس کے اندر ایک سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ یا ڈویژن بننی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل لا کو ہولڈ کرے, اس کے اوپر اس پہ پرسپیکٹیوز نکالے. کیونکہ دیکھیں یہ بیسکلی اب جو میٹر ہے, جس طرح ویری بیوٹیفلی پچھلے اسپیکر نے بات کی, وانی صاحب نے, کہ کوفی عنان نے کہا تھا کہ ڈپلومسی وتھ فورس. تو ڈپلومسی کے ساتھ اب لیگل بھی ہمیں فورس چاہیے, لیگل آپشنز چاہیے, اور اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی فورس بھی چاہیے. اور نیبرنگ کنٹریز کا جو اریٹیشن ہے انڈیا کے ساتھ, ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے. پھر جو بائیڈن کی بھی ابھی ریسنٹلی جو ان کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, لاسٹ ایئر بھی آئی تھی, تو جو جہاں جہاں بات ہو رہی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ ٹرمپ کی رجیم ہے تو جو بائیڈن کو مبارکباد نہ دی جائے یا اس کو سپورٹ کے لیے, کیونکہ دیکھیں وی نیڈ سپورٹ, چاہے وہ ریپبلکنز ہوں, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ چائنا ہو. اور چائنا کی تو بہت زیادہ کنسرنز ہیں کشمیر کے ساتھ, بیکاز سی پیک, یہ تو میں پچھلے 5-6 سالوں سے میں اس پہ بات کری, سلک روٹ ہے, اور اسی سلک روٹ پہ پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں, اور جس کا یہ سلک روٹ گزرتا ہی کشمیر سے ہے, گلگت بلتستان سے گزرتا ہے. تو یہ ویسے بھی بہت زیادہ ان کی ٹینشن بڑھ رہی ہے. تو روٹ کاز سب کا ہے, جو فلیش پوائنٹ ہے نیوکلیئر ہو یا نہ ہو, دیٹ از کشمیر. تو یہ چائنیز کو بھی بتایا جائے, انڈینز کو بھی بتایا جائے کہ دس از گڈ. یہ جو آپ نے ابھی وشال ذرا میں خطا کلامی کروں گا, چین کا تذکرہ کیا, اور چین سے جو کشیدگی کے بعد میں چاہوں گا یہ حارث نواز صاحب سے میں کامنٹ لوں کہ چین سے کشیدگی کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ میں قربتیں بڑھی ہیں. پاکستان کے لیے چیلنج ہے بہت بڑا, یا کچھ مواقع بھی ہیں اس پوری صورتحال میں کہ جو کچھ چین اور بھارت میں کشیدگی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, اس کا پراپر ہمیں اس کا فائدہ جتنا اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں اٹھایا. چائنا نے دیکھیں لداخ پہ ان کا کلیم تھا, انہوں نے اس کو ریووک کیا اور یونین میں لے گئے. چائنا نے کس طریقے سے ان کو مار مار کے پوری گلوان ویلی لے لی, اس کے بعد پوری ان کی لائن آف جو کمیونیکیشن تھی وہ کاٹ دی, ان کے لوگ مار دیے, ہسٹری قائم کر دی. جس طریقے سے نہاتے ہاتھوں سے ان کو, پتھروں سے ان کو مار کے, جو ایک دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا, ڈنڈوں سے پتھروں سے ان کو, ان کے کرنل کو مار دیے, 30-40 لوگ مار دیے. اور پھر وہ اس کے بعد آگے دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. دا پوائنٹ از کہ انڈین کا علاج ہی یہی ہے. نمبر 1 ان کی فوج انٹرینڈ ہے, ان پروفیشنل ہے. یہ صرف نہتے کشمیری عورتوں بوڑھوں بچوں کو شہید کر سکتے ہیں, جو کل ایک مثال اس سے پہلے بھی 4 دن پہلے ایک بچے کو انہوں نے شہید کیا. تو یہ کام ان کے رہ گئے ہیں. ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے. سیکنڈ کہ ہم میرے میں جو جذبہ ہے, جو اسلام ہے, کشمیر سے جو لگاؤ, ان کے پاس کوئی کاز نہیں ہے. وی ہیو اے کاز آلسو. ایک تو یہ ہوگی. سیکنڈ یہ ہے اس موقع کے اوپر ایٹ لیسٹ جب چائنا میں ہی ہو رہا تھا, وی کوڈ ہیو گون فار اوفینسو پوسچر. پوسچر مینس آپ ایٹ لیسٹ ٹروپس کو موو کریں. افغانستان سے کہیں انڈیا امریکہ کو, جی وی آر ناؤ بھارت پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم لوگ وضاحت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی ٹروپس موو نہیں کیے. نہیں تو ہم ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم ویسٹرن بارڈر سے ٹروپس کو ہمیں مجبوراً لے جانا پڑا. انڈیا نے ہمیں تھریٹ کر رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے, کبھی کہہ رہا ہے میں وہ آپ کے فلیگ آپریشن کریں گے. دین وی آر شفٹنگ آر ٹروپس. اسی کے اوپر امیرکن ول موو اینڈ دا ورلڈ ول موو کہ جی نہیں, 2 نیوکلیئر پاور when they are coming and sitting eyeball to eyeball, there is a tight danger. 2002 میں کیا تھا نا ہم نے, دیکھیا تھا مضبوطی کے ساتھ مشرف صاحب کے دور میں بڑا مضبوطی کے ساتھ. یہ آپ کریں گے تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا, اسلامی ملکوں کو پتہ چلے گا, when they know کہ the concerned country is only making you and cry. ایک وہ تقریر کر دیتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے فارن منسٹر what concern he has got during these prevailing environments کہ sit in Multan and keep talking in Urdu on television. He has to get out. He has to go all over the world. He has to take his Kashmir team and tell what is the Pakistan کا point of view کیا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کشمیر میں کیا ہونے والا ہے. This we have to tell. Only then people world will show some concern toward this side. درست. اور ظاہر ہے کہ اس میں کشمیر کمیٹی کا سربراہ بھی پھر آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ جو بہت ہی آرٹیکولیٹ ہو جا کے پاکستان کا کیس, کشمیر کا کیس جو ہے وہ لڑ سکے. اس میں تو میرٹ پہ آپ لے کر آتے ہیں کوئی مشاہد حسین سید
ٹائپ کا ہے ان جیسا آدمی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نون لیگ سے تعلق ہے, کس سے تعلق ہے, کم از کم وہ بات تو کر سکتے ہیں نا. اچھا یہ جو ہے الطاف وانی صاحب, الجزیرہ کی میں ایک رپورٹ آج پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی جنوری سے لے کر اب تک 229 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے, اس میں بیشتر جو ہیں شہریوں کی شہادتیں ہیں. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ ان حالات میں تھوڑی بہت جو ہے تحریک مزاحمت بھی دوبارہ سے دم پکڑ رہی ہے, کیا صورتحال ہے تحریک مزاحمت کے حوالے سے, آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. جی دیکھیں, تحریک مزاحمت کشمیر میں کبھی دھیمی نہیں پڑی, کیونکہ 5 اگست کے بعد جو لاک ڈاؤن بھی ہوا, جب انہوں نے پوری 10 لاکھ کی فوج وہاں لائی اور ہر علاقے کو, ہر نکڑ کو انہوں نے کور کیا اور لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, کرفیو نافذ کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا لوگوں نے مزاحمت کی, لوگ باہر آئے, چونکہ انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھی, کسی قسم کی خبر باہر نہیں آ رہی تھی, اس لیے وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئی. آج جو رپورٹ آئی ہے کل, جو JKCC نے شائع کی ہے, اس رپورٹ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک مزاحمت کہاں پر ہے اور کس طرح چل رہی ہے. وہ کہ وہاں پر کسی طرح کے بھی مجمع کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں, ظلم کی یہ انتہا ہے کہ جب کوئی بچہ شہید ہوتا ہے تو اس کی لاش اس کے گھر والوں کو نہیں دی جاتی ہے, اس سے ایک دور دراز علاقے میں دفن کیا جاتا ہے. اب گھر والوں کو رونے کا بھی, اس کا غم کرنے, اس کو دفن کرنے کا بھی حق چھینا گیا ان سے. تو اس میں ہم یہ توقع کریں کشمیر میں لاکھوں کا مجمع نکلے گا, 10 لاکھ فوج وہاں پر ہے. عامر صاحب جو وہاں پر وادی کشمیر کے اندر ہر گھر, ہر نکڑ کے سامنے ٹریگر ہیپی بیٹھی ہوئی ہے, جس کے پاس امپینٹی ہے, تمام تر جو بھی وہ کرے اس کے کوئی پوچھے گا نہیں. تو اس صورتحال میں بھی کشمیری باہر نکلتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہمارے اب اس فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے لوگوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر. اب پڑھے لکھے نوجوان, PhD اسکالرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, دے آر آپٹنگ فار the other means. وہ اب کہتے ہیں کشمیر کے اندر اب تو جو پیسفل پروٹیسٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے کشمیر کا پورا میڈیا جو ہے وہاں پر ان پر قدغنیں لگائی ہیں, کوئی بھی تحریک کی خبر نہیں چھپے بھی, اس کی کسی بھی شخص کی, کوئی بھی جو حریت پسند رہنما ہے اس کی خبر نہیں ملے گی. اب ہمارے قائدین جیسے یاسین ملک صاحب دلی کے تہاڑ جیل میں, ان کے خلاف ایک مقدمہ, جھوٹا مقدمہ, جو 30 سال پرانا مقدمہ ایک ان نے اٹھایا اور ان کو دوسرا مقبول بٹ اور افضل گرو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کو وہ پہلے سے ہی بیمار ہیں, ان تشدد ہے, لیکن یہ خبر آپ کو ہندوستان کے یا کشمیر کے کسی اخبار میں اب نہیں ملے گی. جو میڈیا پالیسی ابھی آئی اس کووڈ-19 کے اندر, جو انہوں نے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈکس کو یہ کہا کہ اگر کسی نے گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں کووڈ-19 اس پر خبر باہر کی تو he will bear the consequences. اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 3 جرنلسٹس نے جنہوں نے کچھ خبریں لگائی اور اس پر انہوں نے سٹوریز کی اور ان کو UPA کے تحت انہیں اریسٹ کیا گیا اور ان پر مقدمات چلائے گئے. یہ ان ساری صورتحال میں بھی کشمیری پرعزم ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے, مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہندوستان کے دباؤ کو قبول کرنے کے تیار نہیں. جو ہے اپنی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے اس کی, لیکن پشتبانی کے لیے پاکستان کو مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا. بڑی بھیانک صورتحال ہے مشال صاحبہ. لیکن یہاں پر ایک جو سب سے زیادہ میرے خیال میں اور زیادہ ہمارے اوپر پاکستان پہ, کشمیریوں پہ دباؤ بڑھ گیا ہے, وقت کی ایک ساتھ لڑائی ہے ہماری, کہ وہ ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں. مسلم آبادی کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے. وہ آپ کے نزدیک کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس کی جو ایک ونڈو ہے ہمارے پاس جو ہے بڑی کم ہے, کم ہوتی ہوئی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ان کو فائدہ ہوگا اس کے اندر. جی ریلیجن کا سیگمنٹ انہوں نے نکال دیا تھا, تو سلولی اینڈ اسٹیڈیلی یہ زمین قبضہ کر رہے تھے. مگر جب سے مودی کی پچھلی رجیم آئی ہے جس میں ایجنڈا ہی ان کا یہ تھا RSS کا, اس کو اور اس وقت یہ گاؤں کے گاؤں خالی کر رہے تھے بہت تیزی سے. اب ان گاؤں کے گاؤں میں پیراشوٹ کر کے یہ ہندوؤں کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک گریو یارڈ مکمل بنانا ہے کشمیریوں کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈ باڈیز تک کا رائٹ نہیں ہے کشمیریوں کا, ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ان کے جو مجاہدین ہوتے ہیں, جو لڑکے جوانوں کو جو شہید کر دیتے ہیں, ان کے آرگنز کو چارٹ کر کے ان کو ان کی فیملیز کو دیے جاتے ہیں کبھی کبھی. مطلب کبھی ان کو ڈیڈ باڈیز دی, مطلب اتنی ہیوملیشن ہے, ڈیتھس میں ہیوملیشن ہے, بیری یور سیلف اس کا رائٹ نہیں ہے, زندہ رہنے کا رائٹ نہیں ہے. تو یہ سب مسائل, یہ جتنے بھی ڈرامے, یہ مکمل پہلے ان کی آرمی بیٹھی ہوئی مشرومز کی طرح, پیراشوٹ کی طرح ان کی پبلک آ رہی ہے, بیکاز نو میٹر واٹ دے آر bloodthirsty and this needs a very bold action.
پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ فوکس اس کا رہتا ہے انٹرنل پالیٹکس کے اندر, سوری ٹو سے ان کی پالیسی ہی نہیں ہے. جو کچھ ان کے سر پہ اتنا بڑا ذمہ داری ہے کشمیر ایشو کو سالو کرنے کی, اس کے اوپر کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے. یا کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو یا کچھ ہو رہا ہو کنٹینیوسلی ایوری منتھ ہونا چاہیے اس کے اوپر, اور اس کو اس کا پورا دیکھنا چاہیے, فالو اپ ہونا چاہیے جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں یا جو اچیومنٹس نہیں ہو رہی, جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو کس کس انداز میں ہے, جو ویڈیوز آتی ہیں ان کو کس طرح انٹرنیشنلی پروجیکٹ کرنا ہے. اس کے اوپر میڈیا کانفرنس, وہاں پہ تو مرڈر ہو رہے ہیں جرنلسٹ کا, پولیٹیشینز کا, حریت رہنماؤں کا, وہاں پہ تو تتر بتر کر دیا انہوں نے سارا معاملہ مقبوضہ جموں کشمیر میں. وہاں پہ تو آپ کو وہ بچے کی آپ فوٹوگراف صرف دیکھ لیں اور کچھ بھی نہ دیکھ لیں, اٹ از سمبولک آف کشمیر, پورا استعارہ ہے, پوری علامت ہے. کشمیر کو بچہ دیٹ از ایکچولی کشمیر, اور اس کے ارد گرد ویپنز لے کے لوگ نکلتے ہیں, اور کشمیر کی یہ ولنریبلٹی اور یہ پوزیشن ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا پاورفل اور اتنا سمبولک میسج ہے کہ اتنا ولنریبل ہے کشمیری عوام, اور وہ ڈر بھی نہیں رہی ہے. ایک بچہ ہے دودھ پیتا بیٹھا ہوا ہے, دس از سمبولک آف دا پبلک. تو اس وقت کیا کرے گا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ونس اینڈ فار آل کوئی پالیسی بنائے کوئی, اور کشمیر کمیٹی تو ہیڈ ہی کرنی چاہیے جس کے ڈائریکٹ سٹیکس ہیں کشمیر کے اندر, جو یہاں پہ اے پی ایچ سی کے لوگ ہیں, جو حریت کے جو بھی ہیں, ان کو اس کے اندر ممبر زیادہ سے زیادہ ان کو ہونا چاہیے جن کی زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ریلیشن ہیں, کمٹمنٹس ہیں. یہ مطلب یہ تو ایک بات ہے بالکل جس کا مسئلہ ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے پاکستان کو, اور ابھی تک جو ہماری مطلب ہے جو کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے. ماضی میں حارث صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں جب گوریلا تحریک شروع ہوئی تھی بڑا اس نے زور پکڑا تھا, اور اس کے بعد ٹھیک ہے کہ حالات واقعات ایسے ہوئے, وہ 11 ستمبر کے بعد کی چیزوں میں کہتے ہیں پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی آئی. آج کے حالات میں کتنی مؤثر ہو سکتی ہے, اور یہ جو ہے کہ پاکستان کو یہ دباؤ برداشت کرنا پڑے گا, یہ بتانا پڑے گا کہ جی مطلب ہے گوریلا تحریک آزادی اور دہشت گردی میں بڑا فرق ہے, یہ ایک ذمہ داری بھی آپ کی ہے. جی آئی تھنک پرائم منسٹر پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں جب بات کی تھی, ہی شوڈ دا ڈفرینس بٹوین فریڈم اسٹرگل اور دہشت گردی میں. اور وہاں پر افسوس ہے کہ جو پرائم منسٹر پاکستان اتنا کچھ وہاں پر کر کے آئے, آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے کچھ اور کہہ دیا, وہ کہہ دیا پھر فالو اپ نہیں ہے ساتھ. فالو اپ چاہیے, یو نیڈ ٹو, آپ کو فارن آفس کا کام انٹرنل افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے, ملتان, بہاولپور, صدرن پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز موو آؤٹ. کشمیر کمیٹی, کشمیر کے ممبرز کشمیر کے ہونے چاہیے, اینڈ دے مسٹ نو ہاؤ ٹو پروجیکٹ کشمیر کا ایشو کیسے لے کے جانا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان بڑا کلیئر بتائے اسلامی ممالک کو بھی اور یونائٹڈ نیشن کو وارن کرے کہ وی ول ناٹ ویٹ اینڈ وی ول ناٹ ٹالریٹ واٹ آل از ہیپننگ. یہ کشمیر ہمارا رائٹ ہے, ہمارا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. If you are not doing anything, then we are bound to support the freedom struggle. دیکھیں برہان وانی کی شہادت کے بعد 2016 میں, اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں برہان وانی وہاں پیدا ہو گئے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ایک یاسین نکو کو شہید کیا اور اس طرح کے انسیڈنٹ ہو, بہت لوگ کھڑے ہو گئے, پڑھے لکھے بچے ہیں, مطلب ان کی تعلیم دیکھیں, ان کا وہ کہتے ہیں نا زندگی کے خواب دیکھیں, وہ کس وجہ سے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوئے. یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی یہاں سے ہمیں فورس لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. دا اونلی تھنگ از دے نیڈ اے سپورٹ, دے نیڈ ویپن, ایمونیشن, اینڈ دیٹس آل. انڈیا بلوچستان میں کھل کے جو مرضی کر رہے ہیں, اینڈ وی نو اینڈ نو ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اس لیے میرے خیال میں جب تک ایز اے نیوکلیر کنٹری آپ بہیو نہیں کریں گے, آپ اسٹینڈ نہیں کریں گے, آپ دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے نیوکلیر ملک اکٹھے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. پاکستان مین بزنس, پاکستان کی عوام جو اسمبلی ہے اس کا یہ ایک ریزولوشن ہے کشمیری کی مدد کرنا. دیکھیں پھر کیسے اسلامی ممالک بھی پاکستان آئیں گے, یورپین یونین بھی آئے گی, یونائٹڈ نیشن بھی اجلاس کریں گے کہ نہیں لیٹس ہولڈ آن, وی فائنڈ سم سولوشن. یہ طریقہ کرنے کا, اگر ادروائز جو انہوں نے سوچا ہم نے کیا, وی ہیو ڈن ایکسٹرا مینس وی آر ادھر سے برنکمین شپ ہو رہی ہے, ادھر سے آپ روایتی کام کر رہے ہیں, تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. الطاف وانی صاحب یہ بتائیے کہ حریت کی قیادت کی صورتحال, ظاہر ابھی آپ نے بتایا کہ سارے جو ہیں وہ ان کو اپنے گھروں میں یا ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, کیا وہاں پر ہے وہ جو خلا ہے قیادت کو, پھر وہ جو پرو انڈیا ایک زمانے میں ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا کشمیریوں کا, وہ بھی اس واقعے کے بعد 5 اگست کے واقعے کے بعد بہت زیادہ جو ہے احتجاج کے موڈ میں خلاف بات کرے. جی
देखिए, जो प्रो इंडिया एलिमेंट था जिसने कोलैबोरेशन की थी हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के कब्ज़े को दवाम देने के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर, और जिनके हाथों में कश्मीरियों का खून था, 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान ने उनको भी राइट ऑफ कर दिया। दे आर नोवेयर नाउ। अब उनको भी वो इस पोजीशन में नहीं रही है, न अपने अवाम उनके साथ है, न हिंदुस्तान उनके साथ है, न अपने लोग उनको पूछते हैं, न हिंदुस्तान उनको पूछता है। वो बिल्कुल किसी जगह नहीं है। जहाँ तक हुर्रियत की बात है, नौजवानों ने, चूँकि हमारी सारी क़यादत जो है, सीनियर क़यादत, दूसरी नंबर और तीसरी नंबर की क़यादत तक भी जेलों के अंदर है। दे आर बिहाइंड द बार्स। उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वो अभी साल से जेलों के अंदर हैं। ख़ासकर 5 अगस्त के बाद तो बिल्कुल सारों को उठाकर ले गए। अब जो तहरीक है नौजवानों ने अपने हाथ में ली है, एक नई जनरेशन पैदा हो गई, नई जनरेशन है, वो इसको ड्राइव करती है। देखिए, ये तहरीक जो है, ये लीडरशिप से ज़्यादा एक आइडियोलॉजिकल तहरीक है। ये एक मकसद के लिए तहरीक है। ये मकसद लोगों को ड्राइव करता है उस चीज़ के तहत। आप आज भी देखें, जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम गिला करते हैं, शिकवा करते हैं पाकिस्तान की सरकार से, लेकिन साथ आप देखें कश्मीरी आज भी अपने बच्चे को पाकिस्तान के परचम में दफन करता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तानी अफवाज अब उनको दूर दराज इलाकों में दफन करते हैं ताकि वो परचम भी नज़र ना आ जाए। तो कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के साथ, उस नज़रिए के साथ, इस तहरीक के साथ जो वाबस्तगी है, वो वहाँ पर बरकरार है और मौजूद है। उस पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। गो की लीडरशिप जेल में है, लीडरशिप ने एक प्रोग्राम दिया, उस प्रोग्राम के तहत लोग चल रहे हैं और नौजवानों ने इसको अपने हाथों में लिया है, नौजवान इसको आगे चला रहे हैं। इसलिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखें, हम किसी आइडियल सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ कोई महज़ब दुश्मन आपके सामने हो, वो आपके साथ बातचीत कर रहा हो, वो आपके साथ कोई आपको ऑफ़र कर रहा हो। हम एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो पीठ पीछे छुरा मारने का माहिर है, जिसने माजी में भी ये किया, आज भी ये किया, शिवाजी के ज़माने से माजी में भी जिन लोगों को अच्छा, जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं और फिर लोगों को फेंक देते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे क्योंकि वक्त कम है, मैं 4-6 सवाल और हैं बड़े अहम है। मैं चाहूँगा कि एक तो मिशाल साहिबा, ये हमें बताइए कि यासीन मलिक साहब की क्या सूरत हाल है? आखिरी बार कब आपकी बात हुई थी? क्या आपके अंदेशे हैं? क्या आप किस तरह से देख रही हैं चीज़ों को? जी देखिए, बहुत अरसा हो गया है। 22 फरवरी को लास्ट ईयर उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, जब उनको अरेस्ट किया था रात को उन्होंने, और उसके बाद कोई हमारी बात नहीं हुई। मगर मेरी जो मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ उनको कभी कभी मिलने जब जाती थी बड़ी मुश्किलों से, फिर वो उनकी हालत जो बताती थी, फिर प्रेस भी उन्होंने 1-2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो बताया उनकी हालत बहुत कमज़ोर है। फिर एक टाइम पे वो लास्ट ईयर भूख हड़ताल पे भी गए, क्योंकि वो NIA वालों ने उनको टॉर्चर किया था जब उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी, तो उसके खिलाफ वो हंगर स्ट्राइक पे भी गए। फिर उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर इस साल भी इन्होंने 1 अप्रैल को भी हंगर स्ट्राइक कॉल की थी, ऑन टू डेथ। तो फिर उनको बहुत मुश्किल से कन्वे किया गया कि इस वक्त कोरोना चल रहा है, तो आप थोड़ा सा ना डिले करें, क्योंकि अभी ये वक्त ठीक नहीं है। तो क्योंकि उनको कोई लीगल जो मतलब होता है कि लीगल से ही नहीं मिल रही है कोई, जब वो कोर्ट के अंदर जाते हैं या मतलब उनको जब ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाता है तो जज ही बोल रहा होता है। ये उन्होंने अपना जो लेटर भी, विल भी लिखी थी, जो पब्लिश भी हुई थी अप्रैल के अंदर, मार्च के एंड में, उसमें भी ये सारी बातें लिखी थी। और फिर ही एंड में उन्होंने कहा था कि मुझे कोई होप नहीं नजर आता कि यहाँ जस्टिस मिलेगा, तो इट इज बेटर टू डाई इन डिग्निटी इंस्टेड ऑफ देन टू लिव इन शेम। बिल्कुल, मतलब कोई इंसानी हकूक नहीं है। I have no idea where my husband is. He has gone missing because he should be hospitalized. कोई उनसे राब्ता नहीं है। कोरोना का अच्छा बहाना इनको मिल गया है। और वैसे भी तिहाड़ के अंदर आपको पता है ये COVID-19 के केसेस भी आए हैं वहाँ पे, और भी जेल्स के अंदर। मगर कश्मीरियों को, उनके रहनुमाओं को कोई उनके इंसानी हकूक नहीं है। इंसाफ का तो खैर बहुत ही दूर की बात है। अच्छा, बेशक हारिस नवाज साहब के हमारी क़यादत की हम अमन पसंद हैं और हम चाहते हैं कि बड़े पुरम तरीके से रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन ज़ाहिर है कि दुश्मन का एक अपना हदफ होता है और वो उसकी अपनी एक नीयत होती है। एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो अमरीकी जरीदा है, उसका बड़ा एक ताज़ा तरीन असेसमेंट शाया हुआ है, जिसमें कहा है कि जी पाक भारत जंग का इम्कान है, और ज़ाहिर है वो जंग जो है हम पे मुसल्लत की जा रही है माजी की तरह। तो कितना बड़ा, कितना रियलिस्टिक है ये थ्रेट, और मतलब है उसके जवाब के लिए कितना तैयार है पाकिस्तान? देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ ऑफ मिनिस्टर साहब ने बड़े क्लियर स्टेटमेंट दिए हैं, दुनिया को बताया है कि वी वांट पीस,
وی ڈونٹ بلیو ان اگریشن. اور ہم نے 27 فروری کو جب ان کا جہاز گرایا, ان کے پائلٹ کو واپس کیا, جسٹ ٹو شو ایک میسج کہ ہم پیس کا دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک نریندر مودی جو ہندوؤں ایک ایکسٹریمسٹ ہندو اور گجرات کے مسلمانوں کو کسائی ہے, اور اس کے ساتھ 4 کا ٹولہ امیت شاہ ہے, راجناتھ سنگھ ہے, اجیت ڈوبھال ہے, اور یہ خود ہے نا, ان کا تو ٹوٹل ہے ہی اینٹی مسلمان اینٹی کشمیر سٹانس ہے. اس لیے یہاں پر ہم نے پیغام دینے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ان کو دیتے ہیں کہ اگر اب ایگریشن کریں گے تو وی آر فلی ٹرینڈ. جیسی ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, پیچھے 30-40 سال سے وہ لڑائی کر رہی, سنگل ہینڈڈ دہشت گردی ختم کر دی ہے. انڈیا کی فوج نے کوئی لڑائی نہیں کی ہے, اور آپ کے سامنے جو لداخ میں ہوئے ساری دنیا کو پتہ ہے. اس لیے پاکستان کی فلی تیاری ہے, 24 اور ہماری مسلح فوج تیار ہیں. جب بھی یہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کریں گے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور دین دے نو کہ ہمارا جو میزائل جو ٹیکنالوجی ہے ان سے بہت بہتر ہے, ہمارے پاس تمام ڈلیوری مینز ہیں, ہماری فوج ہر لحاظ سے فلی ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سب تیاریاں ہیں, لیکن اصل چیز لڑائی میں ہوتی ہے ڈٹرمنیشن آف لیڈرشپ. وہ بھی ہمارے پاس ہے, اتنی زبردست قربانی دینے کو تیار ہیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ فون آ گیا اور آپ نے کہا اچھا جی مطلب ہے. سو یہ بھی ہے. اب دا پوائنٹ از دا اونلی تھنگ کہ یو ہیو ٹو شو سم ریزالو ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان از ناٹ پیلسٹائن, پاکستان از ناٹ سیریا. یہاں ہم یہ چیزیں نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہماری عوام ہونے دے گی. اور عوام کی آواز ہوتی ہے پارلیمنٹ اور سینٹ. یہ اگر یہ مل کے جوائنٹ شو کرتے ہیں, یونٹی شو کرتے ہیں, بیکاز لڑائی جب ہوتی ہے نا, یو فائٹ ایز اے نیشن, یو ڈونٹ فائنڈ کہ فوج لڑائی کر رہی ہے اور باقی عوام دوسری طرف منہ کیا ہوا ہے. وہ بھی اس وقت سارے پیج پہ حکومت, عوام اور فوج وہ بھی اکٹھی ہے. اس لیے اس وقت انڈیا کو اور دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ پاکستان از ویری سیریس اباؤٹ کشمیر. اگر کشمیر ریزالو نہیں ہوتا 1-2 مہینے میں, پاکستان کین ڈو 1, 2, 3. یہ میسج ابھی مضبوطی سے واضح طور پہ جائے. اچھا میرے پاس صرف 2 منٹ ہے, میں چاہوں گا بلکہ 1.5 منٹ ہے. الطاف وانی صاحب, اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں, ایک بات ہوتی ہے کہ جی بھارت کی سول سوسائٹی کی ہمارے بعض جو لبرل عناصر ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑا منظم ہے, متحرک ہے. کیا وہاں کی جو اقلیتیں ہیں دیگر, وہ یہ جو ہندو انتہا پسندوں کا ایجنڈا ہے اس کے سامنے کوئی دیوار بنا سکتی ہیں, نہیں کر سکتی؟ جو ایک سو کالڈ وہاں کا ایک سیکولر ایلیمنٹ ہے. جی ہندوستان کی تمام سول سوسائٹی, وہ لبرلز ہندوستان کے سول سوسائٹی, وہ بھی جیلوں کے اندر ہے, وہ بھی سیڈیشن چارجز فیس کرے, ان کے مختلف مقدمات میں پھنسایا گیا ہے. اب ہندوستان کے اندر اس وقت سول سوسائٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, جو بات کرتی تھی. آج جو بھی بات کرتا ہے کشمیر کے بارے میں, آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے بارے میں بات کی یا ہندوستان کے مسلمانوں کے اقلیتوں کے بارے میں جس نے بات کی, ان پر الزامات لگائے گئے یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں, یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پر کسی بھی جو سول سوسائٹی نام کی چیز اب ہندوستان میں نہیں, وہ لبرلز رہے ہیں جن کی ہمارے ہاں کے لبرلز بات کیا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی ہے, وہاں باتیں ہوتی ہیں. آج وہ ساری سول سوسائٹی جو بات کرتی تھی, جو ہندوستان کی, اب ہندوستان کے اندر مودی نے ہندوستان کو پورا ایک فیشسٹ ہندوستان بنا دیا ہے. وہاں کی انتہا پسندوں کا ہندوستان ہے, انتہا پسند ہندوؤں کا ہندوستان ہے, جس میں کوئی آپ کو ڈھنکی آواز, لبرل آواز, سو کالڈ نام نہاد سیکولر آواز نظر نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ وانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جناب حارث نواز صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور مشال ملک صاحبہ, میں اپنے تینوں شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر. اور جو ایک باٹم لائن ہے آج کے پروگرام کی کہ جی کشمیریوں کا ساتھ پاکستان کو ہر حالت میں دینا ہے. پورا پاکستان جو ہے دامے درمے سکھنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جو ہماری کہتے ہیں نا پارلیمنٹ ہے, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, اس کو کچھ ذرا سا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. وہ اپنے اختلافات کو کم از کم اس موقع پہ بھلا کر کم از کم مسئلہ کشمیر پہ کہتے ہیں گرینڈ نیشنل کنسنسس کی بات کریں, ایک پیغام دیں دنیا کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے حکومت کے ذہن میں آ گیا کہ جی بھارت جو ہے غیر روایتی اقدامات کر رہا ہے اور ہماری حکومت جو ہے اس کے جواب میں صرف روایتی سفارتکاری کر رہی ہے, اپیلیں کری, اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں جب تک عملی مدد نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جائے گا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.